مل جائے یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری تمہارے وی صاحب کی، تم بچیوں کی، بچوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے اپنے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا، اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی۔ وہ کہتی یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، خوشو۔ معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر
कदा व कदा। माँ जी थोड़ी देर का सब्र, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। अल्लाह को पाया, सब कुछ पाया, अल्लाह को खो दिया, सब कुछ खो दिया। जब इसको पकड़ के ले जाने लगे, उसने फिरौन को देखा। फिरौन उसकी आंखों में आंखें नहीं डाल सका, नजरें नीचे हो गई उसकी। कहने लगी मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा क्या? कहा जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा मैं पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती है। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नजर आता है। वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गई। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। दफन 2000 साल के बाद, बच्चों बच्चियों 2000 साल के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ, 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है। और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुँचे हैं तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। कहाँ से? अभी तो जन्नत ऊपर है, अभी तो ऊपर जाना है, तो ये ज़मीन से जन्नत की खुशबू क्या आ रही है? तो जिब्रील ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, फिरौन की एक बांदी थी जो अल्लाह से सौदा कर गई जान का और अपनी बच्चियों का, उसकी बच्चियों की हड्डियों को जहाँ दफन किया गया है, ये खुशबू जिस दिन उन्हें दफन किया था उस दिन से लेकर आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक आती रहेगी। अल्लाह अपने नाम पे कुर्बान होने वालों की यूँ कीमत लगाता है। पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो, पहले अपनी मंजिल तय करो कि मुझे अपनी ज़िंदगी की से लेना क्या है। मुझे अल्लाह को पाना है, मुझे अल्लाह को पाना है। मैंने अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो फिर मौत से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं, इससे बढ़कर कोई खूबसूरत पैगाम नहीं। और अगर अल्लाह नाराज़ है तो मौत से खौफनाक कोई पैगाम नहीं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बनु उमैया, मरवान 9 महीने हुकूमत की। उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की। उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की। उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की। उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। पहले चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए। हुकूमत को पाँव के तले रखा और अल्लाह की रज़ा को सामने रखा। इनको जहर दिया गया। जब इनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने रजा बिन हैवा को बुलाया। सुनने वाली बात है बच्चों। उनसे फरमाने लगे, सुनो, मैंने 3 बादशाहों को कब्र में उतारा। अब बच्चियाँ तो कब्रिस्तान जाती नहीं, हम तो अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं और ऊपर ईंटें डालते हैं और फिर मनो मिट्टी में दबा के वापस आते हैं। ये मंज़र आप बच्चियों के तो देखने का भी नहीं है। वो कहने लगे मैंने 3 बादशाहों को मिट्टी में डाला, लेकिन उनके कफन की गिरा को जब खोल के देखा तो उनके चेहरे किबले से हट चुके थे, वो रंग उनके काले पड़ चुके थे। वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बाप, वलीद बेटा, सुलेमान बेटा, ये तीनों उनके चेहरे काले हो गए थे,
اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور میں ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کے حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کے حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، آپ مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ سے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کرے تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین
آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے، کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے، تو سالم عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی۔ کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے، تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اترا ہے۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو